السلام علیکم. پروگرام مجھے خبر ہے کے ساتھ میں ہوں عامر رو. ناظرین، انتخابات شفاف تھے یا نہیں؟ پاکستان میں تو اس پہ کوئی صحافی لب کشائی کی جسارت کرتا ہے تو غدار گردانا جاتا ہے، لیکن کیونکہ بات ہے عوامی مینڈیٹ کی، عوام کے ووٹوں کی، تو اس پر بات تو ضرور ہوگی، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا. مجھے خبر ہے کہ کچھ لوگوں کو دیسی چیزیں زیادہ نہیں باتیں، مغربی مصنوعات کے ساتھ ساتھ ویسٹرن میڈیا بھی ان کی فینٹیسی میں شامل ہے. تو چلے پہلے ایک نظر عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں پر ہی ڈال لیتے ہیں. عالمی میڈیا نے بھی پاکستان میں موبائل لیس اور وائس لیس انتخابات کے نتائج پر تشویش کا اظہار کیا ہے. الیکشن ڈے پر موبائل سروس کے بغیر انتخابات اور پھر نتائج میں تاریخی تاخیر پر دنیا بھی حیران ہے. جمع تفریق سے جمع ہونے والے نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان مسلم نواز سیاسی جماعت کے طور پر سر فہرست ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر دوسرا، جبکہ ایم کیو ایم نمبر تیسرے پہ ہے. اور عددی طور پر سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے. برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان فون اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی کو جواز بنا کر جو وضاحتیں کر رہا ہے ان کا کوئی سر ہے نہ پیر. امریکی نشریاتی میڈیا نے بھی پاکستان میں انتخابات کے دوران دھاندلی اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے. اس کے علاوہ ٹائم میگزین نے بھی پاکستانی انتخابات کے حوالے سے ایک آرٹیکل شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی کی جا رہی ہے، امریکہ کو پرواہ کیوں نہیں. اس آرٹیکل میں پی ٹی آئی کی تاریخ اور پاکستانی انتخابات سے جڑی بین الاقوامی برادری کی توقعات کا خلاصہ بھی کیا ہے. اس ساری رپورٹنگ کے بعد صاحب بہادر بھی چپ نہ رہے. امریکی محکمہ خارجہ نے بھی میڈیا بریفنگ میں مطالبہ کیا کہ پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کی مکمل چھان بین کی ضرورت ہے. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی کے دعووں کی مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے رہیں گے. اس حکومت کے ساتھ ساتھ مل کر کام کریں گے جس پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہو. انہوں نے بھی انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس پر پابندیوں کی مذمت کی اور ان اقدامات کو انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی وجہ قرار دیا. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن فافن مسرت قدیم صاحبہ. مسرت صاحبہ، کیسے دے رہی ہیں اس الیکشن کو؟ ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ 2024 کا جو الیکشن ہے 8 فروری کو ہوا، الیکشن ڈے سم ہاؤ ٹھیک طرح سے ایک شفافیت موجود تھی وہاں. الیکشن پولنگ تک تو سب کچھ تقریباً ٹھیک رہا. بات شروع ہوتی ہے پولنگ کے بعد کی، اور ہم جیسے آپ کے ساتھ ہم نے رپورٹ بھی شیئر کی ہوئی ہے اور اس میں ہم نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ وہاں پر کمپرومائز شروع ہوتا ہے آر او کے لیول پر. اور ہمارے نیشنل اسمبلی کے 130 نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں ہمارے آبزرورز کو جس وقت ٹیبولیشن ہو رہی تھی آر او نے وہاں ایکسس نہیں دی، ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. یہ وہ نیشنل اسمبلی کی وہ کانسٹیٹوئنسیز ہیں جس میں 66 حلقوں میں ایون جو کینڈیڈیٹ تھے اور ان کے پولنگ ایجنٹس تھے ان کو بھی بیٹھنے نہیں دیا گیا تھا. تو یہ تو ہمارا کنسرن ہے. اور اس میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان 135 پہلے 130 تھی، آج کل کے ہمارے جو ہم نے انالیسس کیا اس میں 135 ہیں جو ہمارے آبزرورز کو آروز نے اجازت نہیں دی. یہ 135 حلقوں میں اس میں 80 جو ہیں وہ پنجاب کے حلقے ہیں، اس میں 22 جو ہیں وہ سندھ کے، 17 خیبر پختونخوا کے، 11 بلوچستان کے اور 3 جو ہیں وہ اسلام آباد کے نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں. اب ظاہر ہے جب آپ کا جو الیکشن کا ریزلٹ کا ٹیبولیشن جو ہوتا ہے وہ الیکشن کا ایسنس ہے. جب آپ کو اس میں آبزرورز کو نہیں بیٹھنے دیتے، ایون کینڈیڈیٹس کو بھی کہیں ریفیوز کیا گیا، تو کئی جگہوں پہ ریفیوز کیا گیا، تو سوال اٹھتا ہے کہ ایک الیکشن کا اچھا خاصا پروسیس ایک عمل چل رہا تھا، لیکن اس قسم کی سچویشن میں جہاں آروز نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو اور آبزرورز کو اور کینڈیڈیٹس کو نہیں چھوڑا تو اس کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. کریڈیبلٹی از کوسچنیبل. اور نیچرلی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو یہ لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ آروز جو ہیں وہ آبزرورز کو اور باقی جو اس کے کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں، ان کو وہاں بیٹھنے دے تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی کا عمل جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے. میں آپ کو
لیکن انٹرپٹ کروں گا, مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ نے جو جتنی بھی فائنڈنگ ہے, جیسے آپ کی رپورٹ ہے جو آپ نے 10 فروری کو جاری کی تھی, اس میں جو آپ نے فائنڈنگ دی ہیں, تو وہ جو 135 حلقے ابھی آپ نے مجھے بتائے ہیں کہ 135 اس رپورٹ میں بھی شامل ہے کہ 135 حلقوں کے اندر آپ کی رسائی نہیں تھی آپ کے آبزرور کی, تو یہ جو فائنڈنگز ہیں وہ ان 135 حلقوں کے سے الگ ہیں, یعنی کہ اس 135 میں تو پھر آپ ایکسیس ہی نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں, دیکھیں ہمارے آبزرورز تو اکراس پاکستان تھے, 6000 آبزرور تھے, اور اس میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے 265 میں سے 135 حلقوں میں ہمارے آبزرورز کو ایکسیس نہیں دی گئی آروز نے جب ٹیبولیشن ہو رہی تھی. جی جی ٹھیک ہے, تو 135 جی 135 میرا میں اسی پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ 135 حلقے جہاں آپ کو ایکسیس نہیں ملی, جیسے آپ کی فائنڈنگز آئی تھی کہ آروز نے یہ کیا, انہوں نے جو ہے بے ضابطیاں کی, انہوں نے فارم ٹائم پہ نہیں دیا چیزیں, آپ نے ان 135 جہاں تک آپ کی ایکسیس نہیں تھی ان کے حوالے سے بھی کچھ فائنڈنگز دی ہیں, یا اس کے حوالے سے صرف آپ کی یہی آبزرویشن ہے کہ ان کی ہمیں ایکسیس ہی نہیں ہے اور باقیوں میں یہ صورتحال ہے؟ ہم نے دیکھا تقریباً آدھے سے زیادہ میں ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی, تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جہاں ہمیں ایکسیس تھی ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 135 کے قریب تو جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا. اوکے ایگزیکٹلی. اور میں نے آپ کو اس کی ڈسٹریبیوشن بتا دی کہ پنجاب میں کتنے, سندھ, بلوچستان, پختونخوا اور اسلام آباد میں اس کی کیا کس طرح سے وہ اس کے کتنا ریشو کتنا ہے. تو یہ کافی زیادہ تعداد ہے, اور ظاہر ہے کہ جہاں ٹیبولیشن ہوتی ہے وہ ٹیبولیشن کے اوپر آپ کا انحصار ہے پورے الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کا اور کریڈیبلٹی. ٹھیک ہے مسئلہ صاحب, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, آپ نے بڑا واضح کر دیا کہ ہمارے پاس جتنے بھی آپ نے بتایا 135 حلقے ہیں جن کی ایکسیس ہی نہیں تھی, تو اس کے بارے میں تو obviously آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میرا اگلا سوال آپ سے اسی حوالے سے ہے کہ اس سے پہلے بھی الیکشنز میں فارم 45 سے فارم 47 کی جو تیاری میں اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا اس دفعہ لگا؟ نہیں, میرا خیال ہے اگر آپ کمپیئر کریں پچھلے الیکشنز کے ساتھ تو اس دفعہ کچھ معمول سے زیادہ ٹائم لیا گیا ہے, اور یہ تھوڑا سا یہ بھی ہمارا ایک کنسرن ہے کہ ٹھیک ہے شاید مطلب اگر یہ ہو نا کہ آپ کے پاس ووٹ بہت زیادہ ہوں اور اس میں جو ہے پھر آپ کو گنتی میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ایسی بھی کوئی سچویشن نہیں تھی. اور دوسرا جو ہم نے فلیگ کیا ہے ایشو کہ دیکھیں 16 لاکھ 1.6 ملین جو ووٹس ہیں وہ ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں کاؤنٹنگ سے. تو یہ بھی یہ 2018 میں بھی تھا, لیکن اس دفعہ بھی اسی طرح سے ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اسپیشلی جب آپ کی کاؤنٹنگ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر کرتی ہے. مسرت صاحبہ, تمام ان امیدوار جنہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے, مثال کے طور پہ خواجہ آصف صاحب کے حلقے کی بات کریں تو وہاں 358 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 جو ہے وہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہے وہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے پاس موجود ہیں. ایسے میں اب سچ کی تلاش کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا جائے گا کہ کون سے فارم 45 درست ہیں اور کون سے ٹیمپرنگ ہے؟ تو اس کی کوئی فرانزک کرائی جا سکتی ہے؟ بالکل جی, کیونکہ فارم 45 کے اوپر تو سگنیچر ہے نا, تھم امپریشن ہے, سگنیچر ہے, کیوں نہیں فرانزک کرا سکتی. دوسرا یہ کہ اس وقت کورٹ میں جانے کی بجائے دیکھیں اس کا جو ریلیونٹ ادارہ ہے جس کے پاس جانا چاہیے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, ان تک یہ شکایات پہنچانی جانی چاہیے, اور اس وقت وہی اس کا جو ہے وہ صحیح جو طریقہ کار ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, کیونکہ وہ ہی ان پروسیڈنگز کو جو ہے وہ آگے چلا سکتے ہیں. ہاں, اس کے بعد جب الیکشن ٹریبیونل بنیں گے تو وہ پھر 60 دن کے اندر جو ان کا وہ ہوتا ہے پروسیس وہ ان کو چلا جا سکتا ہے. عدالت میں اس وقت جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, میں مسرت صاحب میرا سوال یہ تو میں نے بعد میں کرنا تھا لیکن آپ نے بات کر دی تو میں ابھی آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ الیکشن ٹریبیونل میں جانا, تو الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے وہ تو ایک بڑا لمبا پروسیس لگتا ہے, اپیرنٹلی اس کے حوالے سے ٹائم لگے گا. تو ایسا کوئی اس حوالے سے شارٹ کٹ ہے کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں جن کے کنسرن ایڈریس ہو جائیں کہ وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ سے رجوع کر سکیں؟ نہیں جی, عدالت اس وقت عدالت میں جانا تو بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ لیگل جو طریقہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کہ سب سے پہلے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی شکایات پہنچانی چاہیے, کیونکہ دیکھیں جب تک کہ وہ ریلیونٹ ادارہ ہے وہی اس کو جو ہے, اور ہم نے الیکشن کمیشن سے ہم درخواست بھی کی, ہم
ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر مارجن آف ایرر کم ہے اور ریکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے تو وہاں پر جو ہے بڑا جنرسلی اس کو دیکھیں اور اس کو جو ہے کنسیڈر کریں. جہاں پر جو ہے شکایات ہیں کہ بھئی یہاں پر ٹیمپرنگ یا کیا, تو الیکشن کمیشن کو بہت وہ کہتے ہیں نا دل کھول کے اس کو دیکھنا چاہیے, جنرسلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو شکایات ہیں ان کو جلد از جلد ایڈریس کیا جائے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ شروع سے ہی آپ کو پتا پاکستان تحریک انصاف تو بڑا کھلا اس کے خلاف کنسرن شو کرتی ہے, اور جو بھی چیزیں کوئی کنسنسس بھی بنا اور کوئی باقاعدہ ڈائریکشن بھی آئی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آئی الیکشنز کے حوالے سے, تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس ساری صورتحال کو ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہی تھی اور اگر اب یہ تھوڑے سے کنسرن جو ہیں فوری طور پہ ایڈریس کر دیے جائیں تو شفافیت اور چیزیں معاملات میرے خیال میں زیادہ ایزی ہو جائیں گی. تو اس کے حوالے سے کچھ چیز قانونی طور پہ ممکن ہے کہ الیکشن ٹریبونلز یا ان کو کی آبزرویشن جو ہے وہ کوئی عدالت کر سکے, وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, کہ ان کو تاکید کر دیں کہ جلدی سے جلدی فیصلہ کریں. جہاں تک میرا نالج ہے اور جو لیگل ڈسکورس ہے, مطلب یہ جو طریقہ کار ہے جو وضع کیا گیا ہے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد جو ہے ہاں اگر عدالتیں جو ہیں اس کو دیکھ لیں, سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس دے دے, اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن جہاں تک میں اس کو سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کار جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان شوڈ ریسپونڈ, کیونکہ دیکھیں آپ نے ان کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ مسرت صاحبہ 2018 اور موجودہ الیکشن میں بڑا فرق آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دونوں الیکشنز کے حوالے سے تاثر ایک ہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مینج کر کے دیا گیا. آپ کو ان دونوں الیکشنز میں جو کوئی سملیرٹی یا کیا فرق نظر آتا ہے؟ اس کے اوپر تو دیکھیں الیکشن کا پروسیس ایک ہی جیسا ہوتا ہے. الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے کہ اس جگہ جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی, اس نے بھی ووٹرز کو جو ہے ڈسکریج بھی کیا. ووٹر جو ہے وہ نیچرلی وہ جو ٹائم تھا وہ اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ بھی نہیں سکے. میں نے خود دیکھا کہ ووٹرز کے پاس جو تھا ان کا پولنگ سٹیشن جہاں پر گئے تھے وہاں ان کے چونکہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی تو وہ اپنا پولنگ سٹیشن آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے تھے. پھر ظاہر دوسرے اسٹیشن تک جانے کے لیے ریسورسز بھی نہیں تھے پولنگ اسٹیشن تک جانے کے لیے. ایک تو یہ بات ہوئی ہے. دوسرا جو ہے اس میں جو بات تھی کہ جو نتائج کی جو ترسیل ہے, جو نتائج کے پہنچنے میں جتنا وقت لگا ہے اور جس میں آبسٹیکلز آئے یا اس میں زیادہ ٹائم لگا, یہ بھی الیکشن کے اوپر جو ہے الیکشن پورے پروسیس کے اس کے عمل کے جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کو متاثر کیا ہے. تو نیچرلی یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے 2018 کے الیکشن سے. باقی پروسیس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں اب پاکستان کو اس 75 سالوں کے بعد ایک اداروں کو بھی اور ہم بحیثیت سٹیزنز کو بھی ایک رسپانسبل رول جو ہے پلے کرنا ہے, تاکہ یہ جو الیکشنز اتنے عرصے کے بعد. مسرت صاحبہ 2013 میں کمیشن بنا تھا, 2018 میں تحقیقاتی کمیٹی, اور اب بھی شاید کچھ اسی طرح کا جو ہے وہ لالی پاپ دیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ماضی کے کمیشنوں اور کمیٹی سے کچھ نکلا تھا اور آج بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, باقی سب زبانی جمع خرچ ہوگا اور بات ختم, ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو بھی اپیرنٹلی؟ اس پہ میں کچھ بھی کامنٹ نہیں کروں گی, کیونکہ مجھے آپ ذرا پیپن کی رپورٹ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. میں پولیٹیکل کانٹیکسٹ یہ بڑا پولیٹیکل کوشچن ہے. رپورٹ پہ آتے ہیں. فافن رپورٹ میں صورتحال کا ذمہ دار جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کو قرار دیا گیا تھا. 100 سے زائد حلقوں میں رسائی نہ دینا, ووٹوں کے تھیلے ٹیمپرڈ ہونا, امیدوار اور پولنگ ایجنٹ موجود نہ ہونا, یہ تمام تر آپ کو چھوٹی موٹی باضابطگیوں میں اس کا آپ شمار کرتی ہیں, یا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو پورا الیکشن پروسیس ہے اس کو ہی کالعدم قرار دیا جانا چاہیے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ ٹیبولیشن جو ہے, ووٹ کاؤنٹنگ جو ہے وہ الیکشن کا ایسنس ہے. اس کی بنیاد پر آپ الیکشن کی کریڈیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی کو اسٹیبلش کرتے ہیں. جب آپ کو 135 حلقوں میں جن 135 حلقوں میں 66 حلقوں میں جو ہے اس کا کینڈیڈیٹ کو, اس امیدوار کو اور اس کی پولنگ ایجنٹ کو اور آبزرورز کو جانے نہیں دیا جاتا, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے
کے سوال اٹھیں گے, کریڈیبلٹی متاثر ہوگی, اور لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس کو ایڈریس نہ کریں. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اس وقت کہ وہ اس وقت جو بھی سوال اٹھ رہے ہیں ان سوالوں کا ایسے جواب دیں کہ جو سیٹسفیکٹری ہو. جو ہے میڈم فافن کو کیا لگتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بے ضابطگی ہیں؟ میرا سوال سادہ سا ہے کہ فافن کے مطابق یہ جتنی بے ضابطگیاں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں یہ چھوٹی موٹی بے ضابطگی ہیں, یا جیسے آپ کو میں نے پوچھا تھا کہ یہ پورا الیکشن پروسیس آپ کو لگتا ہے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے؟ میرا تو ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو, میں نے کہا دس از دی ایسنس آف الیکشن, ووٹنگ ٹیبولیشن از دی ایسنس. اگر وہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن پروسیس ٹھیک نہیں ہے. نہیں, میں یہ نہیں بول رہی, میں نے آپ سے کہا ٹیبولیشن کے وقت آبزرورز کا ہونا, اس کے کینڈیڈیٹس کا, امیدواروں کا ہونا, ان کے ایجنٹس کا ہونا, یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے. اور الیکشن 2000 ایکٹ کے اس میں کلیئرلی 2017 کے ایکٹ میں کلیئرلی جو ہے وہ 92-95 میں کلاز میں بتایا گیا ہے کہ جس وقت آر او جو ہیں وہ اپنا سگنیچر لیں گے ان سے, ان کے سامنے جو ہے وہ یہ ٹیبولیشن ہوگی, اور پھر یہ سارا پروسیس جو ہے آبزرورز کے سامنے, مطلب لوگوں آبزرورز امیدواروں اور الیکشن ایجنٹ کے سامنے ہوگا, تو تبھی جو ہے ٹیبولیشن کو اپروو کیا جائے گا. اس کے بغیر جو ہے وہ نیچرلی سوال اٹھیں گے, کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کنسرن رہے گا سب کا کہ یہ کریڈیبل تھے کہ نہیں. کنسرن رہے گا. مسرر صاحب, آپ پروگرام کے اختتام پر کوئی تجویز دینا چاہیں پاکستان کے سیاسی جماعتوں یا آئندہ آنے والی حکومت کو جس سے پاکستان کا جمہوری نظام جو ہے وہ مزید مضبوط ہو سکے؟ بس جی, ہمیں چاہے انڈیویجول ہے بحیثیت پاکستانی, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ ادارے ہیں, ہمیں ایک چیز کو اپہولڈ کرنا ہے کہ we have to be responsive, accountable, and we have to establish جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنے کہ ہم نے اپنے امیج جو ہے پاکستان کا وہ پازیٹیو کیسا بلڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر سچ ہو, سوشل جسٹس پریویل کرتی ہو, گورننس جو ہے وہ رسپانسو ہو, اکاؤنٹیبل ہو, ادارے رسپانسو اور اکاؤنٹیبل ہو. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والی حکومت بھی اس کی طرف غور کرے گی, اور ہم بحیثیت پاکستانی بھی اس کے اوپر جو ہے نیچرلی ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا, اور اداروں کو بھی رسپانسو اور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اس وقت رسپانسبل ہونا چاہیے. مسرت صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں جو ہے وہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین, فافن کی رپورٹ کے حوالے سے اور عالمی میڈیا کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح اس طرح پاکستان کے جو انتخابات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. فافن کی رپورٹ کے اندر تو بڑا برملا بتایا گیا کہ تقریباً 135 حلقے ایسے ہیں جن تک جو ہے فافن کے جو آبزرورز تھے ان کو رسائی ہی نہیں دے گی. تو اس رسائی کا مطلب ابھی جب ان کے جو چیئر پرسن ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ جتنی بھی آپ کی فائنڈنگز ہیں جو آپ نے بے ضابطگیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ ان 35 حلقوں کے علاوہ ہیں, تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو جتنی بھی بے ضابطگیاں ابھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ 135 حلقوں کے علاوہ ہیں, یعنی کہ وہ ان کے مطابق نصف سے زیادہ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ آبزرورز کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. پروگرام کے اندر آگے جا کے سیاسی جوڑ دوڑ کی بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب میں متحدہ مجلس عمل اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ خان صاحب نے آئندہ لاہ عمل پارٹی قیادت کو بتا دیا ہے. بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ جو انتخابات جیتا ہے اسے حکومت بنانے دی جائے. کے پی کے میں انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ہے وہ نام بھی دے دیا, اور بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ عامر ڈوگر کو دوبارہ سے قومی اسمبلی میں چیف جو ہے وہ منتخب کیا ہے.
اچھا، اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے اس کے علاوہ کراچی کی سیاست میں بھی بڑا ڈرامائی موڈ آیا ہے، جس کے اندر ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک بڑے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی واپسی ہوئی ہے، اور سندھ میں خصوصی طور پہ کراچی میں. تو سب اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ویڈیو لنک کے ذریعے. سر ویلکم ٹو دا شو. سر میں آپ سے سب سے پہلے تو اس ساری صورتحال پہ بات کرنے سے پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو اعلان تھا سیٹ چھوڑنے کا، اس پہ میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. آپ اس اعلان کو، سیاست میں اس روایت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنے لیے تاریخ میں ایک مقام پیدا کر لیا جب انہوں نے ایک ایسے مینڈیٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جو ان کو تحفے میں دیا گیا تھا. انہوں نے کہا میں یہ الیکشن نہیں جیتا، میں اس لیے یہ سیٹ نہیں لوں گا. یہ مثالیں پاکستان کی سیاست میں بہت کم ملتی ہیں. اس لحاظ سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میرا سلام. میرے اچھے دوست بھی ہیں، ہم آپس میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن ہمیشہ ادب کا حصہ ہے، اور دوستی ہماری بڑی اچھی ہے. ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک اصول پرست انسان ہے، اور وہ اسی اصولوں کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا. ابھی آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو ہیوی مینڈیٹ ملا. جی ایم کیو ایم کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا، وہ ایک سیٹ بھی نہیں جیتے. سر 17 سیٹیں تو ان کے کھاتے میں ہیں نا. ان کا الیکشن کمیشن نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے، ملا نہیں ہے. دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ دینا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام نے مینڈیٹ دیا. مینڈیٹ کہا جاتا ہے جو ووٹ عوام دے. سر اسی الیکشن کمیشن نے آپ کو بھی تو مینڈیٹ دیا ہے. آپ ابھی تک تو آپ کے بے شک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، لیکن جو بھی اب آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، اب اس کے حوالے سے جیسے آج آپ کا ایک لاہ عمل تو سامنے آ گیا کہ آپ نے حکومتیں جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کا نام آیا کے پی کے اندر. وہ اب کچھ کیسز کے اندر بھی ملوث ہیں جن کی پچھلے چند ماہ کے اندر جو ہے وہ بڑی بازگشت سنائی دے رہی تھی. تو یہ پھر ایک نام ایسا سامنے آنا جو ہے وہ کسی نئی محاذ آرائی کو تو جنم نہیں دے گا؟ دیکھیے، محاذ آرائی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا چیز ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ پارٹی کے صدر رہے، اور انہی کی صدارت میں پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ بن گیا کے پی کے، اور وہ ایک مضبوط شخص ہے. اصحاب بھی ان کے مضبوط ہیں. جیل بھی 2.5-3 مہینے کی کاٹ کے آئے، باقاعدگی کھڑے رہے. ان کے گھر پہ کئی دفعہ ان کے ریکوری کے لیے چھاپے کے مارے گئے، ان کے کاروبار کو، زمین کو، ہر طریقے کا نقصان پہنچایا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑے رہے. اور ان جیسے اشخاص کی وجہ سے آج بدترین ظلم و استبداد کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ خیبر پختونخوا ہے. اور اسی طرح ہماری بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد حضرات، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید، بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہے. بہت سارے علی اوان جیسے، ہمارے اون عباس جیسے، عثمان ڈار جیسے، عثمان ڈار کی والدہ عمر ڈار. یہ وہ مثالیں ہیں جن کو ہم بھلا نہیں سکتے. یہ بڑے مشکل حالات. سر الیکشنز کا جو عام طور پہ ایک پرسیپشن تھی، امید تھی، اور ہم بھی میڈیا ہاؤسز بھی ہم جو تھے، اور ہماری یہی اپیل تھی کہ الیکشنز کے بعد ایک کوئی ایسی صورتحال، غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ ختم ہوگی، اور ایک کوئی فضا ایسی بنے گی جس سے ملک کے لیے، جو ملکی مفاد کے لیے جو ہے فیصلے ہوتے نظر آئیں گے. آپ نے جتنی بھی باتیں کی، ان کی وفاداری علی امین گنڈاپور صاحب کی بجا ہے وہ ایسے ہی ہے. لیکن اس بات کا جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں بڑے واضح طور پہ کہ وہ سمجھ گیا. میں آپ کو اس کا بھی جواب. جی میرا کہنا یہ ہے، پاکستان کی افواج، افسران سب ایک عہد لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. وہ اپنے عہد پہ قائم رہے. اس کے علاوہ کون سے ادارے ہیں جس کی جوڈیشری نے کوئی فیصلہ کیا ہے، وہ علی امین کو جو ہے ڈکلیئر کر دیں ناٹ فٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کھڑا کرے تو بات ہے. اگر وہ 9 مئی کے کسی واقعے میں اگر ملوث ہیں، اس پہ گرفتاری قانون کے مطابق ہوگی، تو پھر پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. کس چیز کے بارے میں؟
9 मई के मुकदमात में, कुछ मुकदमात में वो मतलूब हैं, उनका मुकदमा जो है वो पाकिस्तान के उन इदारों के अलावा इदारे जो हैं वो लेके चल रहे हैं, तो वो उन इदारों की जानब से अगर कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है आपके वज़ीर आला के कैंडिडेट की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि बाकी इदारों को अगर कोई है कंसर्न तो वो अपना एड्रेस कर लें। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, हर शख्स को राइट टू डिफेंस है जी बिल्कुल, और अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते और गिल्टी साबित होते हैं तो हम अपना सर खम करेंगे हर अदालती फैसले पे। लेकिन अदालत ऐसी नहीं हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है चोरी का मुर्तकब है, इलेक्टोरल फ्रॉड में है, और हमें हाई कोर्ट दोबारा कहती है कि आप जाके चोर से ही कहें कि जी फैसला करें कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। क्या इंसाफ है? क्या जबरदस्त। उन्हीं का इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किए हुए भाई, जिस किस्म का उन्हीं ने इलेक्शन कराया है, जिस किस्म का उन्हीं ने प्री पोल रिगिंग की है, दुनिया में की तारीख में इससे ज्यादा बदतरीन सलूक किसी जमात के साथ नहीं किया गया होगा। लीडरशिप सारी अंदर, 10,000 वर्कर अंदर, पार्टी का सिंबल ले लिया गया, लीडर का नाम नहीं लिया जा सकता, कोई कैंपेन करने नहीं दी, जलसे की इजाजत नहीं दी, रैली की इजाजत नहीं दी, डोर टू डोर वर्कर को जाने की इजाजत नहीं दी, खौफ और राज का माहौल रखा, और उसके बावजूद रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ पाकिस्तान में और हमारे बयानिए के लिए लोग निकले। ये तो सही रास्ते पे जितनी आपने बात, जितनी बात आप फरमा रहे हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला है ये एक सरप्राइज मैंडेट है, क्योंकि ये वो इलेक्शन था जिसकी हम बतौर सहाफ़ी जो है वो गवाही देते हैं कि ये पहला इलेक्शन हमने भी देखा जिसके अंदर जो वोटर्स थे वो उम्मीदवार को ढूंढ रहे थे। बाकी इलेक्शंस के अंदर ऐसा होता है कि उम्मीदवार वोटर्स के पीछे पीछे होते हैं, तो इस दफ़ा ऐसा था। और इस मैंडेट का इसके अंदर हर खासो आम जो है वो इस बात का कायल है, अगर इलेक्शन से पहले किसी बंदे को या किसी भी इदारे को या किसी भी सहाफ़ी को इस बात पे एतराज़ था या इत्फाक नहीं करता था वो था, लेकिन इलेक्शन के बाद आपकी इस मैंडेट को, उस मैंडेट में आपकी बात बजाय कि वो 170 आपकी सीटें हैं वो 90 पे आ रही, लेकिन एक वाज़े तौर पे एक पैगाम आपका चीज़ें चलेगी। मेरा सवाल सेकेंडरी इस सारी चीज़ के साथ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको पाकिस्तान की मैं कहता हूँ अक्सरियत, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंट अक्सरियत अवाम उनके साथ है, तो अब पाकिस्तान की जो बका है, पाकिस्तान पे IMF जो है उसकी किस्त जो है वो आपके लिए नागुज़ीर है, तो इस सारी चीज़ों के लिए अगर कोई दरमियानी रास्ता, जैसे मैंने बताया कि चेयरमैन PTA का रास्ता जो है वो निकाला गया था, तो इस तरह का नाम क्या KPK के अंदर कोई ऐसा नाम नहीं है जो गैर मुतनाज़े हो या जिसके ऊपर लगता हो कि कम से कम किसी को एतराज़ नहीं होगा? अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि मेरा नाम दे दिया जाए तो उस पर एतराज नहीं होगा? हाँ, कोई लिस्ट बनाई है, कोई लिस्ट बना के पेश की है किसी ने? देखिए, ये बड़ी सब्जेक्टिव बात कर रहे हैं आप। आपकी नजर में अली अमीन गंडापुर नहीं है, मुराद सईद के बारे में क्या ख्याल है? मुराद सईद साहब भी गायब है। हाँ, नहीं, अच्छा, शहरियार अफरीदी के बारे में क्या ख्याल है? यानी वो भी इसी तरह प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते। अली मोहम्मद खान के बारे में क्या ख्याल है? आप जिस का नाम लेते जाएंगे PTI में, हम सबकी जबान का तरीक़ेकार फर्क है। आप अगर अली अमीन गंडापुर के अंदाज़े गुफ्तगू से मुनासिबत नहीं रखते और आपको उनकी शख्सियत पसंद नहीं है, लेकिन भाई वो मकबूल है। वो मौलाना फजल रहमान को एक हल्के में नहीं 2 हल्कों में हरा के आया। जी चलें, खैर आपका इस पे पॉइंट आ गया। आप पॉपुलरली इलेक्टेड, देखिए म्यार सेट कर लीजिए ना, जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है वो चीफ मिनिस्टर बनने के लायक है, चलें, उसकी राइट है। आपकी बात बिल्कुल। आप विश लिस्ट रखते कि आप समझते कि नहीं अली अमीन गंडापुर के बजाय तैमूर जागरा साहब को होना चाहिए या आतिफ को होना चाहिए, दैट्स योर विश। फैसला किसका है? इमरान खान का। फैसला किसका है? PTI की कोर कमेटी का। सर, PTI की कोर कमेटी ने फैसला कोई वफाक के हवाले से भी अभी कोई नाम सामने आया है? वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो उन्होंने यही कहा था कि अभी नाम जो है वो दिया जाएगा। देखिए, हमारी तरफ से देखिए बहुत सारी चीजें हमने आपको बड़े वादे तौर पे कहा था कि तारीख आने से पहले हम ऐलान कर देंगे कि हम किस जमात में शामिल हो रहे हैं। जो बात मैं आपके प्रोग्राम्स के हवाले से सारी दुनिया को पता है
کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ یا آزاد امیدوار کہے جا رہے ہیں جن کی تعداد نیشنل اسمبلی میں 93 ہے اور پنجاب کی اسمبلی میں 137 ہے، ان سب کا تعلق ایک خاص جماعت سے، اور الیکشن کمیشن کے کردار کی وجہ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ان پی ٹی آئی کے لوگوں کو آزاد امیدوار بن کے لڑنا پڑا، لیکن یہ آزاد ہے نہیں۔ ان سب کی قسمیں موجود ہیں، بیانات موجود ہیں، ایفیڈیوٹ موجود ہیں۔ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ پی ایم ایل این نہ پی 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 کی قیادت کو ان لوگوں کو پاس جانا چاہیے یا ان سے کہنا چاہیے، جس سے کہ ان پہ بھی ڈیفیکشن کلوز مورلی لگتا ہے، لیگلی نہیں لگتا، مورلی لگتا ہے۔ ٹھیک چلیں، اور یہ اگر جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں دے شوڈ ریسپیکٹ اور مینڈیٹ۔ جی بالکل، آپ کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، بجا فرمایا۔ آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کراچی میں جیسے ہم نے بالکل سٹارٹ پہ بات کی تھی کہ ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے اس کے حوالے سے بڑی سوالیہ نشان ہے سب کے، تو سر جیسے کے پی میں یا دوسرے صوبوں کے اندر کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی جو ہے اس نے اپنی ایگزسٹنس شو کرائی ہے، تو کراچی کے اندر اس طرح بالکل ہی اس کا خاتمہ جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ نظر کے لحاظ سے دیکھیں تو پنجاب میں بھی نہیں نظر آتی۔ کراچی کے اندر جو ہے ایم کیو ایم کو خود انڈیپینڈنٹ آبزرورز نے کہا ہے، اور ہمارے پاس تمام ریزلٹ ہیں جو ہم وائٹ پیپر بھی شائع کریں گے، اور وائٹ پیپر میں سارے فارم 45 بھی لگیں گے، اور ہمارے پاس جو کانسٹیٹوئنسی مینجمنٹ سسٹم ہے ہم ہر گھر کے اندر یہ ووٹ پہنچائیں گے، اور یہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ تھے یہ ایم کیو ایم والے، یہ مینڈک ہیں، آپ کو کتنی سیٹیں سر؟ آپ کو ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ کراچی میں آپ کی کتنی سیٹیں ہیں؟ یہ کتنا بھی پھدکے یہ ایک ٹیلی فون کی مار ہے، اور یہ جو ہے میں تو ان کو کیا کہتا تھا، پہلے یہ مہاجر قومی موومنٹ تھے، پھر متحدہ قومی موومنٹ ہوئے، جب سے ٹیلی فون کی مار ہوئی یہ مجبور قومی موومنٹ ہو گئے، اور اب جو ہے جب سے یہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کیا ہے تو یہ متحدہ قزاق موومنٹ ہو گئے۔ قزاق آپ سمجھتے ہیں نا، قزاق کو انگریزی میں کہا جاتا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے پائریٹس۔ تو یہ جو ہے لوٹنے کھسوٹنے والی اور ڈاکے والی پارٹی کے ساتھ مل گئے، ایک طرف پی ایم ایل این پنجاب میں اور کراچی کے اندر جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ، اور دونوں نے مل کے بنائی کیا متحدہ قزاق موومنٹ۔ سر یہ قزاق موومنٹ جو ہے وہ آپ کی حکومت میں بھی، آپ کی حکومت کا بھی پلر رہی ہے۔ بہرحال کراچی کے اندر آپ نے جب فارم 45 کا ایک منٹ اس کا جواب لے لینا، آپ نے جملہ مار دیا۔ دیکھیں جس وقت ہم نے ان کو حکومت میں لیا، پہلی چیز اگر وہ الطاف حسین کے ساتھ ہوتے ہم لیتے نہیں، دوسرے ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے لیسر آف دا ایولز چننی تھی۔ ہمارے پاس کون کون سی ایولز موجود تھی؟ پی ایم ایل این، ہم ان کو نہیں چنا، ہم نے پی 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 کو نہیں چنا، ہمیں نمبر پورا کرنے کے لیے کس کس کو؟ پی ایم ایل کیو کو بھی چنا، ہم نے باپ پارٹی کو، مینگل کے صاحب کی پارٹی کو چنا، ہم نے شیخ رشید صاحب کی پارٹی کو چنا، ہم نے ایم کیو ایم کو چنا۔ نمبر تو جمہوریت میں پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اب کیا ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے کہا ہماری سب سے پہلی زیادہ نمبر ہے، صدر محترم کو سب سے پہلے ہمیں بلانا چاہیے، لیکن ہم نے کہا ہم اپنا ریزلٹ لے کے رہیں گے، اور اگر ہمیں ریفیوز کیا گیا گورنمنٹ بنانے سے تو یہ تاریخ میں ریکارڈ کرائیں گے، اور پھر ہم اپنی لیں گے مینڈیٹ۔ جس دن ہمارے 136 ایم این اے الیکٹ ہو جائیں گے اس دن ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے۔ ہم کسی سے اتحاد نہیں کرنے جا رہے، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہم ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کے پاس ہمارے لحاظ سے مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، ہم اتحاد نہیں کریں گے۔ فردوس صاحب آپ نے بڑی خبر دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمبر پورے کرنے کے بعد جو ہے وہ تحریک دوبارہ سے تحریک لے کے آئیں گے، نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، جس دن ہمارے پاس میجورٹی ہوگی یہ رائٹ ٹو، ہم تو آج کہہ رہے ہیں ہمیں 2/3 میجورٹی کا مینڈیٹ دیا، ہمارے مینڈیٹ کو مانو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جعلی طریقوں سے غلط نتائج اناؤنس کیا ہمارے پاس، ہم اپنی ویب سائٹس پہ لگا رہے ہیں، سارے کے سارے فارم 45 لگا رہے ہیں، لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کیا ہے۔ دوسری جماعتیں اس کی گواہی دے رہے ہیں، ایک جے یو آئی کی ہم سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کے بھی ایک الیکٹڈ آدمی نے سیٹ واپس کر دی کہ نہیں میں ایسی سیٹ نہیں مانتا جس کو میں نے نہیں جیتا ہوں۔
سر ان سے یہ تو محبت متحدہ قومی موومنٹ ہے، لے کے آئے فارم KP کے اندر آپ ان کے ساتھ حکومت میں رہے ہیں. ہم تو وہ لے کے آئیں گے جس کے اوپر کم سے کم 4 جماعتوں کے سگنیچر ہیں فارم 45 پہ. یہ اپنا وہ فارم 45 لا کے دکھا دیں جس پہ 4 جماعتوں کے سگنیچر ہوں. سر جماعت اسلامی کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ ہماری محبت نہیں ہے. KP کے اندر آپ حکومت ان کے ساتھ محبت میں کر چکے ہیں پہلے. سر میں جب محبت کی بات کر رہا ہوں میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان کے ساتھ نظریاتی طور پہ وہ ہم سے قریب ہوں گے کمپیئر ٹو ادرس. لیکن اگر وہ ہو کہ ہم ایک دوسرے، اب آپ کے ایم ڈبلیو ایم اور ہمارے آبجیکٹو سیم ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ورنہ ہم ایک ہی جماعت ہو جاتے، ہم کوئی رشتے میں آ جاتے. ہم نے ایک آبجیکٹوز کے لیے رشتہ ضرور کیا ہے، اسی طرح ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رشتہ کر رہے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں ایم اتنی دور چلی گئی ہے جمہوریت سے کہ ہم اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا پسند کریں گے. یہ آپ سر یہ پکا بیان دے رہے ہیں، ہم ریکارڈنگ پہ رکھیں گے. آپ کو قزاق موومنٹ جو ہے دوبارہ سے ادی ضرورت کے لیے بھی، جمہوریت کی ضرورت کے لیے بھی ضرورت پڑے گی تو آپ ان کو ثانی بالکل رکھے گا. میرے پچھلے بیان کو بھی سامنے لے آئیے گا جب میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا سندھ اسمبلی کا اور 2018 کا الیکشن ہوا تو مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ تو پچھلے 25 سال سے جو ہے ایم کیو ایم کو برا کہتے آ رہے ہیں، آج آپ ان کے ساتھ اسمبلی میں اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. تو میں نے جواب دیا تھا مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. چلیں سر، بہت شکریہ فردوس صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ نکالا اور آپ فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہے وہ اپنا اظہار رائے کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ عوام نے متحدہ کو نہیں دیا بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے واضح طور پہ کہ ہم جو ہے وہ اپنی نمبر گیم کے اوپر جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں. اگر ہمیں حکومت جو ہے وہ نہیں بنائی جاتی تو پھر بس ہمارا یہ آئینی اور جمہوری اور ان کا obviously حق بھی ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے کہ وہ دوبارہ سے جو تحریک جو ہے وہ عدم اعتماد کی وہ اس کے لیے اپنی ورکنگ جاری رکھیں گے اور جیسے ہی نمبر پورے ہوں گے پھر وہی لے کے آئیں گے. تو ابھی جو صورتحال ہے وہ واضح طور پہ ابھی یہی لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا KP کے اندر نام آنا اور یہ اس طرح کے بیانات جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال اس کو آپ اس کے اندر جو بور ہے وہ اس کے اندر جو اضطراب ہے وہ برقرار رہے گا. لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ آئندہ چند دنوں کے اندر اس کی جو ہے صورتحال وہ مزید واضح ہوگی. وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، جیسے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب میں متحدہ مجلس عمل اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کا اعلان کر دیا. ابھی اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ علامہ اسد عباس صاحب موجود ہیں. یہ متحدہ مجلس عمل کے انچارج ہیں پولیٹیکل افیئرز کے. ان سے پوچھتے ہیں سر کیا فارمولہ طے پایا ہے آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم جو ہے اس جدوجہد میں غیر مشروطہ پر تعاون کر رہے ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ جو بنیادی پرنسپلز ہیں جس میں غلامی نامنظور، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی وغیرہ کے معاملات ہیں، وہی فارمولہ ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی کنڈیشن جو نہیں رکھی. یہی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ ان نظریات پر جو ہے وہ باقی رہیں گے اور ان نظریات پر اپنی سیاست کریں گے. جب تک وہ ان نظریات پر اپنی سیاست کریں گے مجلس وحدت مسلمین ان کے ساتھ کھڑی ہے. نہیں سر، آپ کے پاس کوئی لین دین کا فارمولہ آپ کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ صرف آپ نے ان کے منشور پہ عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی وزارت، کوئی عہدہ، ایسی کسی چیز کی جو ہے وہ پیشکش ہوئی نہ ایسا ہوگا؟ الحمدللہ مجلس وحدت مسلمین اس طرح کی ظاہر سیاست پر یقین نہیں رکھتی. ہمارا مشترکہ ایجنڈا ہے ان موضوعات پر، جس ایجنڈے کو لے کر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی اس طرح کی لین دین والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے وزیر بننا ہے یا ہمیں یہ آپ سیٹ دیں گے یا وہ سیٹ دیں. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. بس ایک کلی بات ہے کہ ان پرنسپل پر جو ہے انہیں ہماری ضرورت تھی. ہم نے جو اب انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو اس مشکل وقت میں ہم نے اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کیا. سر پاکستان تحریک انصاف اور جو
ایک اس سے پہلے چلیں یہ ابھی جب حکومت میں آئے تو انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا. اس سے پہلے وہ سیکولر جماعت کے طور پہ ان کی پہچان تھی. دے آر براڈ, آپ یا کم از کم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک روشن خیال جماعت تھی. اور جو آپ کی جماعت ہے تو اس جماعت کا جو آپ کا دونوں جماعتوں کا ماٹو اور نظریہ تو بڑا مکمل ڈفرینٹ ہے. نہیں, میرا خیال ہے یہ کہنا شاید درست نہیں ہوگا. اس وقت مجلس وحدت مسلمین اور پاکستان تحریک انصاف ایک نظریے پر کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے انہیں انکنڈیشنل جو ہے وہ ووٹ کیا ہے. اور روشن خیالی سب سے زیادہ اسلام میں ہے. اسلام سے زیادہ روشن خیال چہرہ جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے. یہ اسلام ہی ہے, یہ ریاست مدینہ ہی تھی کہ جس نے غلاموں کو آزاد کیا, جس نے خواتین کو حقوق دلائے. تو یہ ایک پراپیگنڈا ہوتا ہے استعمار کا, غیر اسلامی قوتوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے پرنسپل اسٹینڈ لیا اور ریاست مدینہ کا یہاں پر نعرہ لگایا, صرف نعرہ ہی اگر لگایا ہو, اگر آپ کی بات سے اتفاق کیا جائے تو یہ بھی ظاہر ہے اس سے پہلے کسی حکمران کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی. تو سر آپ کا کون سا آپ کا منشور, کیونکہ دونوں جماعتوں کے تو وہ بڑے ڈیٹیلڈ منشور ہیں, ان پہ تو چلیں ہم کوئی کمپیریزن نہیں کرتے. آپ نے بتایا کہ دونوں کا ایک ہی ابھی اپیرنٹلی ایجنڈا ہے. وہ کون سے کوئی 2 یا 3 نکات ہیں, وہ کائنڈلی ذرا ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ وہ کون سے نکات ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور آپ کی جماعت کے سٹانس ایک ہے. آزاد خارجہ پالیسی, آزاد خارجہ, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں, آزاد خارجہ پالیسی, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں, ٹھیک ہے, کسی دوسرے کی جنگ میں پاکستان کا شریک نہ ہونا, ٹھیک ہے. یہ آپ تین پوائنٹ ہے آپ نے جو بنیادی طور پہ آپ نے بتایا کہ آزاد خارجہ پالیسی. دوسرا پوائنٹ بھی تقریباً آپ کا یہی ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی کے کسی بھی دوسرے کے جو ہے وہ معاملات کے اندر جو ہے وہ دخل دینا. تو آزاد خارجہ پالیسی میں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جاتے جاتے جو رشیا کا دورہ کیا تھا اور اس ساری چیز کے ساتھ آپ جو ہے وہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل, جو انہوں نے رشیا کا دورہ کیا تھا, جو انہوں نے پاکستان میں رجیم چینج نامنظور کا نعرہ لگایا, جو پاکستان کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے, ہم آپ کوئی ملک سپر پاور ہو یا کوئی بھی پاور ہو, ہمیں برابری کی بنیاد پر ہمیں دوستی چاہیے, ہمیں غلامی نہیں چاہیے. یہ وہ پرنسپلز ہیں جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے, اور ان پرنسپلز کی وجہ سے ہم جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے. سر وہ آزاد خارجہ پالیسی جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے نعرہ لگایا اور انہوں نے کمپین بھی یوز کی, اس کے بعد امریکہ میں وہ جا کے لابی بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم ایسی بات, اگر آپ کی اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو پھر میں غور کرتا ہوں لابی کرنا اور ہے. دیکھیں آپ کو بعض اوقات مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور غلامی کو قبول کرنا, ڈکٹیشن لینا اور ہے. جسے ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مشورہ کرنا اور ایک ہوتا ہے حکم کا ماننا, ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے جا کر, اگر فرض کریں, بھارت میرے پاس اطلاعات یہ والی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر ان کے کسی رکن نے جا کر وہاں کے لوگوں سے یہ بات کی ہے, وہاں کے پارلیمنٹیرین سے یہ بات کی ہے کہ اس بنیاد پر آپ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اکثر پارلیمنٹیرین سے, دوسرے ملکوں کے پارلیمنٹیرین سے لوگ بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کی ڈکٹیشن لے کر یہاں چلنا چاہتے ہیں یا اپنی ڈکٹیشن پر ان کو چلانا چاہتے ہیں, تو مختلف چیز. چلیں, مجلس وحدت المسلمین کے جو انچارج پولیٹیکل افیئر ہمارے ساتھ ہیں علامہ اسد عباس صاحب, انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ نیریٹو دیا, اور ان کی کلیئرٹی سے کافی چیزیں ہمیں بھی کلیئر ہوئیں, کیونکہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ ہم یہ کسی بھی ہمارا, کیونکہ موسٹلی اس طرح کے جو الائنس ہوتے ہیں وہ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں, جیسے ابھی پاکستان مسلم نون پیپلز پارٹی کے جس پی ڈی ایم کی حکومت کے وزارتوں کی جو ہے وہ بندر بانٹ ہوتی ہے, تو ان کا دعویٰ ہے کہ ایسا کسی قسم کا جو بھی کوئی بھی ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں ہے جس کے اندر یہ والی بات طے ہوئی ہو کہ ہمیں کیا دیا جائے گا اور ہم سے کیا لیا جائے گا. صرف ہمارا ایک جو ہے بات پہ اتفاق ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی, ان کو اس وقت ہماری ضرورت تھی, ہم نے ان کا ساتھ دیا اور ہم ان کے جو نظریے کے قریب ہیں. تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے انہوں نے بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دلیلیں بھی پیش کی اور اپنا موقف بھی پیش کیا. تو ناظرین, پروگرام میں آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی. انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل, ہمارے ساتھ رہیے.